السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ آج میں جناب وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، آرمی چیف صاحب اور ہوم منسٹر صاحب اور چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں عاجزانہ ملک بچاؤ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ پابندی لگائیں ہر قسم کی مذہبی ایکٹیویٹیز پہ۔ نماز صرف مسجد کو نماز کے لیے استعمال کیا جائے اور کوئی اوپن تقریریں وغیرہ بند کی جائیں۔ جمعے والے دن گورنمنٹ خطبہ علماء کی کمیٹی بنا کے ان کی مشاورت سے 15 منٹ کا خطبہ جس طرح عربوں میں رائج ہے اس طرح کیا جائے، اور کوئی شخص بھی کسی کو نہ کافر کہہ سکتا ہے، مسلمان کو، کلمہ گو کو، نہ منافق کہہ سکتا ہے۔ اس کا قانون پاس کیا جائے، اور جس نے بھی تبلیغ کرنی ہے وہ اپنے ادارے کے اندر رہ کے کرے۔ اس وقت ایک فرقوں کی جنگ شروع ہے، ایک دوسرے کو نیچے کرنے کی، گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ملک اس سے تباہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے پابندی نہ لگائی، آپ اللہ کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور جب پیش ہوں گے تو آپ جواب دیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے امن کو قائم رکھنا۔ اللہ ایک ہے، قرآن ایک کتاب ہے، ہماری آخری کتاب قرآن ہے، اس کا آتھر اللہ ہے۔ میرا سوال ہے ان سب سے کہ یہ 73 فرقے نہیں بلکہ بہت زیادہ فرقے، ہر آدمی نے اپنا اپنا دین اسی قرآن سے نکال کے تو پیش کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا غلط ہے، اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ 1947 میں ایک ہندو نے جو اخبار نکالتا تھا، صحافی، اس نے اخبار میں نکالا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر ہیں۔ جج کے پاس مقدمہ ہو گیا تو اس صحافی ہندو کو جب بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے مسلمانوں کو، تمام فرقوں کو کافر کیسے کہہ دیا ہے؟ تو اس نے کہا جج صاحب میری ایک درخواست ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے، ہر ایک فرقے کے ہیڈ کو بلائیے تو اس سے پوچھئے کہ بریلوی کو پوچھئے کہ دیوبندی یا دوسرا جو ہے وہابی اور سنی یہ کیسے ہیں؟ تو جج صاحب نے اس وقت، انگریز نے اسی وقت بلایا اور عدالت میں 1 بائی 1 کر کے تو سب نے یہی کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میرا فرقہ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، باقی کافر ہیں۔ تو جج نے پھر فیصلہ دیا تھا کہ آج کے بعد یہ کیس مقدمہ نہیں سنا جائے گا۔ اس مقدمے کو بند کر دیا گیا اور ہندو جرنلسٹ کو سزا نہیں دی گئی، اس کو کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ خدا کے لیے ہم اپنے مذہب کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کوئی چھائی نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا شخص میرے نبی کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم خود اچھال رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آج تک مرزا انجینئر سے ملا نہیں، اس کی چہرہ نہیں دیکھا سوائے فیس بک کے، سوشل میڈیا پہ، یا اس کی باتیں سنی ہیں، اور اس کا جو ویلاگ میں نے سنا ہے اس نے کوٹ ان کوٹ کیا ہے صرف، اور یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے۔
اس میں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کسی عیسائی کو کسی مسلمان نے کوئی تنگ کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے آج سب جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، اینکرز ہیں، وہ بھی مرزا انجینئر کی تعریف ہی کرتے ہوئے میں سن رہا ہوں۔ یہ سب اپنی اپنی دکانداری ہیں۔ ایک قرآن کو ہمیں ترجمے سے بھی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے ہیں جی ترجمہ کسی کا۔ میں کہتا ہوں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بہترین ترجمہ سب نے بہترین کیا ہے، لیکن وہ سمپل ہے، سادہ ہے، کیا اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے؟ اس وقت بھی جب پہلا ترجمہ جب کیا گیا تھا، شاہ ولی اللہ نے کیا تھا فارسی میں، تو اس وقت کے علماء بھی جو تھے یہ سارے اس پہ پڑھ کے اس کو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا تھا۔ انہوں نے تو ایسے اسٹیمپ رکھی ہوئی ہے جس کو دیکھو اس کو کفر۔ کتنے بھاگ گئے لوگ، گاندھی صاحب بھاگ گئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر انڈیا سے چلا گیا ہے، اس طرح اور بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں۔ مولانا صاحب کو کتنا تنگ کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب بھی تو یہی باتیں کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف کوئی اٹھ کے بات بھی کرے۔ تو گورنمنٹ سے میری یہی درخواست ہے، آپ سب سے خدا کے لیے یہ پابندی لگا دیں، کوئی جلسہ جلوس نہیں نکالے گا، کوئی تقریریں نہیں کرے گا، کوئی تقریر کے پیسے لے کے جنازہ پڑھائے، پیسے لے کے تقریر کرے، اس کو ٹھوکو۔ ان سے پوچھو کہاں سے اتنی بڑی گاڑیاں، اتنے بڑے گھر، اتنے بڑے محل کیسے تمہارے بن گئے ہیں؟ اللہ معاف کرے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں علماء دین سے بھی، اور یار خدا کے لیے آپ اس بندے کو بدنام نہیں کر رہے، آپ دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔